بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلابی پوئٹری کے دیکھنے اور سننے والوں کو محبتوں بھرا السلام علیکم۔ عزیز دوستو، ویڈیو پر جانے سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ عزیز دوستو، آج آپ کے لیے خاک کربلا کا پارٹ 6 لے کر حاضر ہوں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئے گی۔ ویڈیو پر جانے سے پہلے آپ تمام حضرات سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کی علامت کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ حضرت وہاب بن عبداللہ کلبی کی قربانی۔ حضرت حور کی قربانی کے بعد حضرت وہاب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کلبی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے میدان میں جانے کی اجازت طلب کی۔ یہ اپنے قبیلے کا خوبصورت نوجوان تھا جس کی شادی کو ابھی 15 دن ہی ہوئے تھے۔ اپنی تمام امنگوں سے منہ موڑ کر، اپنی تمام تمناؤں کو خاک میں ملا کر اور دنیا کی ہر خواہش کو پس سے پشت ڈال کر اور اپنی نئی دلہن کے سہاگ کا بھی کوئی خیال نہ کرتے ہوئے ناموس اسلام کی خاطر قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ شاید یہ جوان اپنی نئی دلہن کے سہاگ کو قائم رکھنے کے لیے اپنی جان نہ دیتا، مگر اس کی بوڑھی ماں نے فرمایا، بیٹا، میں نے تمہیں جنم دیا، میں نے تمہیں پالا اور میں نے تمہارے لاڈ دیکھے اور میں نے تجھے ایک لمحے کے لیے بھی آنکھوں سے دور نہ کیا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم میرے دل کا چین ہو، میرے سینے کا قرار ہو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور میرے بڑھاپے کا سہارا ہو۔ اور بیٹا، ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اولاد ساری زندگی میں بھی اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتی، مگر آج اگر تم دین پر قربان ہو جاؤ، حق پر نثار ہو جاؤ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صدقے ہو جاؤ تو میں سمجھوں گی کہ تم نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ بیٹا، دیکھتے کیا ہو، اٹھو اور میرے سفید بالوں کی عزت بچا لو، جاؤ اور میرے دودھ کی لاج رکھ لو۔ بیٹا، میں بوڑھی عورت ہو کر بھی یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ ہمارا آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑی مصیبت اور سخت امتحان میں مبتلا ہو اور میں دیکھتی رہوں، تو تم جوان ہو کر، بہادر ہو کر اور شہ سوار ہو کر یہ سب کچھ کیسے دیکھ رہے ہو؟ اور اگر تم نے میرا حکم نہ مانا تو پھر نہ میں تجھے اپنا دودھ بخشوں گی اور نہ ہی قیامت میں تمہارے یہ جرم معاف کروں گی، اور اگر تم نے انکار کر دیا تو پھر میں خود تلوار پکڑ کر میدان میں جاؤں گی اور عمرو بن سعد کو یہ بتا دوں گی کہ دین و ایمان کی حفاظت کے لیے خدا تعالیٰ نے صرف مردوں کو ہی نہیں بلکہ عورتوں کو بھی ہمت دی ہے۔ بوڑھی ماں کی اس دل دہلا دینے والی گفتگو نے حضرت وہاب کے سینے میں ایک طوفان برپا کر دیا اور دل میں ایک آگ لگا دی۔ جوش میں اٹھے اور بیوی کے پاس گئے اور کہا، اے رفیقہ حیات، میں تمہاری امنگوں کو جانتا ہوں
اور تمہارے سہاگ کی قیمت بھی جانتا ہوں، مگر آج ابن رسول پر اور جگر گوشہ بطول پر مصیبت بنی ہوئی ہے اور سخت امتحان میں مبتلا ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال کی حمایت میں اور حق کی آن پر اپنی جان قربان کر دوں۔ تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اپنا حق مہر معاف کر دو۔ وفادار بیوی کھڑی ہو گئی اور جواب دیا، اے میرے سرتاج، اگرچہ میں جانتی ہوں کہ تمہاری موت سے میرا سہاگ لٹ جائے گا، لیکن اگر میرا سہاگ لٹ کر بھی دین و حق کا علم بلند رکھ سکتا ہے تو مجھے منظور ہے، اور میرا سہاگ اگر لٹتا ہے تو لٹے، مگر عروس ایمان کا سہاگ پامال نہ ہو۔ اور اگر اسلام عورتوں کو بھی میدان جنگ میں لڑنے کی اجازت دیتا تو میں بھی تمہارے ساتھ شانہ باشانہ ہو کر لڑتی اور یزیدیوں کو بتا دیتی کہ تمہاری غیر اسلامی حکومت اور شخصی بادشاہت مسلمان عورتوں کو بھی قبول نہیں، اور پھر یہ تینوں ماں بیٹا اور نئی دلہن امام مظلوم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ماں نے پاؤں کی خاک چومی، بیٹے نے قدموں کا بوسہ لیا اور دلہن نے سر جھکا دیا۔ وہاب کی ماں نے عرض کی، یا ابن رسول اللہ، یہ وہاب میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میری زندگی کا آسرا ہے اور میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، اور یہی میری دولت ہے، یہی میری کمائی ہے اور یہی میری پونجی ہے۔ یا سید، میری یہ حقیر سی قربانی قبول فرما لو۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ عترت پیغمبر مصیبت میں مبتلا ہو اور میرا جوان بیٹا دیکھتا رہے، اس لیے میرے اس بیٹے کو نثار ہونے کی اجازت دے دیجیے۔ نئی دلہن نے عرض کی، اے سیدہ کے لال، میں جانتی ہوں کہ وہاب کی موت سے میرا سہاگ لٹ جائے گا اور میں اپنے والد سے محروم ہو جاؤں گی، مگر میرے آقا، مجھے یہ سب کچھ منظور ہے، مگر آپ کی مصیبت نہیں دیکھی جاتی۔ میرے خاوند کو میدان میں جانے کی اجازت دے دو، اور اس کے عوض میں نے اپنا حق مہر معاف کیا۔ حضرت وہاب جو ابھی تک کھڑے تھے بول اٹھے، اے ہمارے امام، وہ موت جو اسلام کی سربلندی کے لیے آئے وہ موت نہیں، زندگی ہے، اور وہ سر جو ناموس دین کی خاطر کٹے سربلند ہے۔ یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اجازت دے دو۔ یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اجازت دو کہ میدان میں جاؤں اور دین کے دشمنوں کو بتاؤں کہ ابھی حق کی حمایت کرنے والے موجود ہیں۔ تینوں کی اس گفتگو سے اہل خیمہ رونے لگے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ آج میدان جنگ میں جو بھی جائے گا وہ زندہ نہیں آئے گا، اور وہاب کی موت سے اس کی بوڑھی ماں کی لاٹھی ٹوٹ جائے گی اور اس کی بیوی کا سہاگ خاک میں مل جائے گا۔ اس لیے فرمایا، وہاب، تمہاری اس عقیدت و محبت کا شکریہ، مگر میں نہیں چاہتا کہ تمہیں موت کے حوالے کر کے تمہاری ماں کا سہارا چھین لوں اور تمہاری بیوی کا سہاگ خاک میں ملا دوں۔ مگر تینوں میں سے اس پر کوئی بھی راضی نہیں ہوا، اور تینوں نے پھر امام کے پاؤں پکڑ لیے۔ ماں نے عرض کی، یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
میرے سہارے آپ ہیں۔ بیوی نے کہا آقا میرے والی آپ ہیں۔ وہاب نے التجا کی یا سیدہ میرے امام آپ ہیں، اپنے نانے کے واسطے مجھے نثار ہونے کا حکم دو۔ شہزادہ کونین نے حضرت وہاب کا شوق شہادت دیکھا تو اجازت دے دی، اور پھر حضرت وہاب نے امام کے قدم چومے، ماں کے پاؤں کو بوسہ دیا اور بیوی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور گھوڑے کو اشارہ دیا، اور پھر دشمنوں کے آگے ڈٹ گئے۔ سر پر لوہے کا خود تھا اور ہاتھ میں فولادی شمشیر، پشت پر ڈھال تھی اور دوسرے ہاتھ میں نیزہ۔ ایک شامی شہ سوار مقابلے میں آیا اور پھر 2 تلواریں لہرائیں اور ٹکرائیں، نیزے ابھرے اور چمکے۔ وہ بھی شہ سوار تھا، یہ بھی تجربے کار تھا، وہ یزیدی کتا تھا، یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شیر تھا۔ وہاب نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور بجلی کی طرح اس کے سر پر پہنچا، اور پھر فولادی شمشیر اٹھی اور محکم کے سر پر گری، وہ خاک پر تڑپنے لگا۔ یزیدی لشکر میں خاموشی چھا گئی اور حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے کہ اب کون مقابلے میں جائے۔ ادھر حضرت وہاب نیزہ ہلا ہلا کر للکار رہے تھے کہ یزیدی کتوں آؤ، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیر کا پنجہ دیکھو۔ اور جب کوئی بھی مقابلے میں نہ آیا تو شوق شہادت میں خود ہی بھوکے شیر کی طرح قلب لشکر میں جا پہنچے۔ یزیدی بھیڑوں میں کھلبلی مچ گئی اور عمرو بن سعد پکارا بہادرو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ساتھی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے؟ پھر تمام نے مل کر حضرت وہاب پر حملہ کر دیا۔ ایک تیر آپ کے گھوڑے کی پیشانی پر لگا، گھوڑا گر پڑا اور حضرت وہاب پھر بھی لڑنے لگے۔ زخموں پر زخم کھا رہے تھے مگر ثابت قدم تھے، اور اس حالت میں 40 یزیدیوں کو قتل کر دیا۔ آخر ایک تیر آپ کے سینے میں لگا، بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے، اور دشمنوں نے موقع دیکھ کر فوراً آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ عمرو بن سعد نے آواز دی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوسرے ساتھی کی بھی لاش لے جاؤ۔ وہاب کی ماں یہ نظارہ دیکھ رہی تھی، دوڑی اور اپنے بیٹے کا سر جھولی میں ڈالا، کلیجے سے لگایا اور پھر دلہن کی گود میں ڈال دیا۔ دلہن نے اپنے سر کے والی کا سر اپنی گود میں دیکھا تو ایک چیخ ماری اور اپنی جان دے دی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ حضرت وہاب کی شہادت کے بعد نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی، وفادار غلام اور فداکار خادم، ناموس اسلام کی حفاظت اور حق و صداقت کی رکھوالی کے لیے اپنے اپنے جوہر دکھاتے ہوئے قربان ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر کے ان وفادار غلاموں پر ہزاروں سلام، جو دین و ایمان کی آبرو بچانے کی خاطر جان دے گئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال کے ان جانثار ساتھیوں پر صدقے، جو حق و صداقت کا علم سر بلند رکھنے کے لیے قربان ہو گئے۔ نواسۂ رسول کے ان فداکار ہمراہیوں کے خون کے ایک ایک قطرے پر فدا، جو میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر شریعت مصطفیٰ کی پاسبانی کی خاطر مظلوم کربلا کے قدموں میں شہادت پا گئے۔ ان کی پاک روحوں کو سلام، ان کی قبروں پر رحمت اور ان کی وفاداری پر تحسین۔
اب خاندان نبوت کے مقدس خیموں میں صرف اہل بیت اطہار کے چند بوڑھے، 2-4 جوان اور 1-2 بچے ہی رہ گئے تھے، جو نوشتہ تقدیر کو پورا کر کے اور قدرت کے عطا کیے ہوئے مرتبہ شہادت کے ازلی عطیے کو حاصل کر کے کفار و باطل کے اندھیروں میں اپنے خون سے حق و اسلام کی شمع جلا کر عملی تصویر بننے والے تھے، اور جو دنیا کے باطل پرست انسانوں کو یہ بتا کر کہ حکومت صرف اللہ کی ہے اور قانون صرف قرآن کا ہے اور اطاعت صرف خدا اور اس کے رسول کی ہے، مرتبہ شہادت پر فائز ہونے والے تھے، اور جو یزیدیت کے فاسق و فجور کے اندھیروں میں اپنے خون سے شمع حسینیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔